بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے متکبر آئے، فرعون، نمرود، قارون، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے وقت پر ایسے عبرتناک انجام کو پہنچایا کہ جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ انہی میں سے ایک ہلاکو خان تھا۔ جب وہ بغداد میں اپنی افواج کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو 16 لاکھ مسلمانوں کا کشت و خون کر دیتا ہے۔ قتل و غارت گری کی ایسی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی جو ہلاکو خان نے بغداد کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ 16 لاکھ مسلمانوں کو اس نے اپنی تلوار کے واروں سے قتل کروا دیا۔ ان کی افواج نے مسلمانوں کو اس طرح روند ڈالا کہ اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے مسلمانوں کی لاشیں بچھی پڑی ہوتی تھی، اور کشت و خون کے اس بازار میں لاکھوں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ 16 لاکھ تو وہ مسلمان تھے جو خنجر، چاقو یا تلوار یا تیر کے وار سے قتل کیے گئے، معزز ناظرین، اور 4 لاکھ وہ مسلمان کہ جو چھپ گئے تھے، خندقیں کھود کے اپنے گھروں میں زیر زمین چھپ چکے تھے۔ جب ہلاکو خان کو اس بات کی خبر پہنچی تو اس ہلاکو خان نے تکبرانہ انداز میں حکم دیا کہ تمام نہروں اور دریاؤں کے بند توڑ دیے جائیں، اور پھر پانی کے سبب سے جب پانی آیا بند توڑ دیے گئے۔ 4 لاکھ مسلمان پانی میں بہہ کر شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ ہلاکو خان بغداد کے بازار میں جا رہا تھا۔ تاتاری فوجوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس کے ساتھ موجود تھا۔ شاہانہ اور متکبرانہ انداز اس کا ایسا تھا کہ وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اس زمین پر۔ ہلاکو خان کو لیمو کھانا بہت پسند تھا۔ بازار میں پہنچا تو اس کے پاس لیمو ختم ہو گیا۔ اس نے ایک جگہ سے لیمو لیا، اور لیمو وہ لے کر اسے کاٹ کر اپنی زبان پہ رکھ کر اسے چوستا تھا، چاٹتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، اس کا مشغلہ تھا۔ شاہانہ انداز میں ہلاکو خان اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا، اور وہ گھوڑا بھی ایسا کہ اس گھوڑے جیسا کوئی دوسرا گھوڑا اس وقت موجود نہیں تھا۔ تاتاری افواج اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑی ہیں۔ ہلاکو خان جب بغداد کے بازار پر ایک نگاہ دوڑاتا ہے تو اسے بہت سے مسلمان نظر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب بھی اتنی قتل و غارت گری کے بعد بھی اب بھی مسلمان بچ گئے، ان سب کو قید کر لیا جائے، اور قیدی بنا کر تمام کو صفوں میں کھڑا کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، 3 صفیں بنتی ہیں مسلمان قیدیوں کی، جن میں معصوم بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ 3 صفیں بنی۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا اشارہ کرتا ہے جلادوں کو کہ قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ جلاد ٹوٹ پڑتے ہیں اور گلوں پہ تیر مار کے، خنجر چلا کر، تلواریں مار کر مسلمانوں کو شہید کرنے لگے، اور ہلاکو خان بڑے متکبرانہ انداز میں اپنے نسلی گھوڑے پر بیٹھا لیمو چاٹ رہا ہے، اور تکبرانہ انداز میں مسلمانوں کی بے بسی کو دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ اس کی نگاہ پہلی صف میں موجود ایک لاغر، معصوم اور بوڑھے شخص پڑی جو کہ مسلمان تھا۔ وہ پہلی صف کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ ہلاکو خان نے دیکھا کہ اچانک وہ بوڑھا شخص پہلی صف میں سے آنکھ بچا کر دوسری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان حیران کہ یہ پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں کیوں گیا؟ کیا یہ بچ سکتا ہے میرے ظلم سے، میرے قہر سے؟ اس کے جلادوں نے پہلی صف کو ختم کر دیا۔ دوسری صف پہ پہنچے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گلوں پہ خنجر چلائے جا رہے ہیں، اور مسلسل ہلاکو خان کی نگاہیں اس بوڑھے مسلمان قیدی کے پیچھے اس کی جاسوسی کر رہی ہیں، اسے دیکھ رہی ہیں۔ ہلاکو خان نے پھر دیکھا کہ وہ مسلمان بوڑھا شخص جو تھا وہ دوسری صف کو چھوڑ کر آنکھ بچا کر تیسری صف میں چلا گیا۔ دوسری صف بھی کاٹ کے رکھ دی گئی۔ تیسری صف میں جب جلاد پہنچے، ایک ایک کر کے لوگوں کو قتل کر رہے تھے، شہید کر رہے تھے، وہ بوڑھا جو قیدی مسلمان تھا وہ صف کی سب سے آخری کونے میں پہنچا، اور بڑے تجسس سے ہلاکو خان یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ جب جلاد آخری شخص بچا، وہ بوڑھا شخص، جلاد اس کی گردن پر تلوار چلانے ہی والے تھے کہ ہلاکو خان نے آواز دی کہ رک جاؤ، اس بوڑھے شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جلاد اس بوڑھے شخص کو، لاغر کمزور شخص کو ہلاکو خان کے پاس لے کر آئے، اور اس کے سامنے جب پیش کیا تو ہلاکو خان نے بڑے متکبرانہ انداز میں معزز ناظرین اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ تجھے میں نے دیکھا تو پہلی صف میں تھا، تو آنکھ بچا کر دوسری صف میں گیا، دوسری صف میں سے تیسری صف میں گیا، تیسری صف سے بالکل آخر میں پہنچا، کیا وجہ تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟
کیا تو اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے تجھے کوئی بچا سکتا ہے؟ میرے قہر سے تجھے کوئی بچا سکتا ہے؟ اس نے یہ جواب دیا، لیکن قربان جائیں اس بوڑھے مسلمان قیدی کی اعتماد پر جو اسے اپنے رب پر تھا، اس نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اشارہ کیا کہ اگر میرا رب چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ اس نے کہا کیا اب بھی تیرا رب تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے؟ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، ہاں اگر میرا رب چاہے تو اس حال میں بھی وہ مجھے تیرے ظلم سے اور تیرے قتل کرنے سے مجھے بچا سکتا ہے۔ تو جب یہ گفتگو کی تو ہلاکو خان نے متکبرانہ انداز میں جو اس کے ہاتھ میں لیمو تھا تو وہ کہہ کر لیمو ہاتھ میں لے کر چوسنے ہی والا تھا، جب اس بوڑھے شخص نے یہ بات کی تو ہلاکو خان نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ جب اتنا کہنا تھا اس کے ہاتھ سے لیمو گر پڑا۔ ہلاکو خان بڑا سپاہی تھا، مرد مجاہد تھا، اپنے وقت کا طاقتور ترین شخص تھا۔ اس لیمو زمین پر گرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس لیمو کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لوں، تو اس نے چھلانگ لگائی کہ لپک کر لیمو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں واپس لے لے، لیکن معزز ناظرین تقدیر میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جب اس نے چھلانگ لگائی لپکا لینے کے لیے تو ایک پاؤں تو رکاب سے نکل گیا، لیکن دوسرا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا، اور وہ جیسے ہی لٹکا اور گھوڑے پر تھوڑا زور پڑا تو گھوڑا سر پٹ دوڑنے لگا۔ اب کچھ ماحول اور منظر کچھ ایسا تھا کہ ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا ہے ہلاکو خان کا، اور اس کا سر زمین پہ کبھی اٹھتا ہے کبھی لگتا ہے، اور گھوڑا ڈر کے مارے سر پٹ دوڑ رہا ہے۔ تتاری فوجیں ہلاکو خان کو بچانے کے لیے گھوڑے کو اس کے پیچھے دوڑا رہی ہیں کہ کسی طرح بچا لیا جائے، لیکن گھوڑا سر پٹ دوڑتے حال کچھ یوں تھا کہ ہلاکو خان کا سر کبھی زمین سے اٹھتا کبھی زمین پر لگتا، کبھی زمین سے اٹھتا کبھی زمین پر لگتا۔ وہ رب کہ جس نے نمرود کو ایک مچھر سے مار دیا تھا، اس رب نے دکھایا کہ تو اگر ہم سے متکبرانہ انداز میں بات کرے گا، تو ہمارے خلاف کھڑا ہوگا تو پھر انجام دیکھیے۔ سر لگتا رہا زمین پر، پٹختے کچھ حال یہ ہوا۔ کچھ دیر جا کے بعد جب وہ گھوڑا رکا تو حال یہ تھا، تاتاری فوجوں نے جب اس کے جسم کو اس گھوڑے سے جدا کیا تو حال یہ تھا کہ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اس کے سر کی کوئی ہڈی باقی نہیں بچی تھی، اور چہرہ جو تھا وہ شناخت کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ معزز ناظرین کرام، اس بوڑھے شخص کو تاتاری افواج نے چھوڑ دیا، وہ ڈر گئے۔ وہ شخص جو مظلوم تھا، جس نے رب پر بھروسہ کیا کہ اگر مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ میرا رب ہے، کوئی سبب نہیں تھا، کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس بوڑھے شخص کو بچا لیا، اور قیامت تک کی انسانیت کو یہ بتا دیا کہ ہمارے خلاف جب کوئی کھڑا ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، تو رب نے بتا دیا کہ بڑا صرف وہی ہے۔ تکبر کا انجام وہی ہوتا ہے جو فرعون کے ساتھ ہوا، جو نمرود کے ساتھ ہوا، اور پھر ہلاکو خان کے ساتھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہلاکو خان کی موت کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس مختصر سی زندگی میں تکبر کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی بہت 30 مار خان ہیں۔ نہیں، بڑائی کی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور بندے کے لیے عاجزی ہی مقدر ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ عاجز بن کر رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عاجزی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔